السلام علیکم دوستو، یہ اس وقت ہم پیرس کے شانزے-الیزے میں شانزے-الیزے ایک بہت بڑا بازار ہے۔ یہاں پر 12 روڈ نکلتے ہیں، اس کو ایونیو دے شانزے-الیزے کہتے ہیں، اور یہ آرک ہے، آرک دے شانزے-الیزے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک سولجر جو آ کر آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ بندی ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پر ایک بس ہے، بگ بس پیرس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹ ٹکٹس دیتے ہیں۔ یہ بس جو ہے وہ ڈبل ڈور بس ہے، اور یہ پورے پیرس گھماتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ٹور ایفل جاتی ہے، شامس دماغ جاتی ہے، میوزے لویو جاتی ہے، نوتر دام، میوزے اوپیرا، شانزے-الیزے جو ابھی ہے یہاں پہ، اور گراند والے اور صدق، یہ سارے سٹاپ رکتی ہے۔ یہ 4 یا 5 کلر کی بس ہوتی ہے، اسے بگ بس کہتے ہیں، ڈبل ڈور ہے۔ آپ اس بس میں جو ہے وہ پورے پیرس کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر پیسنجر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ ساتھ میں ٹرام اسٹیشن ہے، اور یہ اس کا انڈر گراؤنڈ ہے اس آرک تک پہنچنے کے لیے۔ یہ انڈر گراؤنڈ جگہ ہے، یہاں سے آپ انڈر گراؤنڈ جا کے اس طرف جا سکتے ہیں سڑک میں۔ اس کو کہتے ہیں آرک دو ٹمپو۔ بہت خوبصورت نظارہ، پیرس کی صبح ہے۔ یہاں پر بجے ہیں 11:14۔ پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور 24 گھنٹے یہاں پر رش اسی طرح لگتا ہے۔ میں نے کہا آج آپ کو دکھائی دوں۔ یہ مین بازار ہے۔ لوگ پریشان تھے، روزہ تھا، کہ یہاں پر ہماری ایمبیسی بڑے مہنگے علاقے میں ہے۔ یہ گلی ہے، اس کے عقب میں پاکستانی ایمبیسی ہے۔ خبروں میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر فرانس میں پینشن اصلاحات کے معاملے کو لے کے بہت احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن ان کا نصب و ضبط دیکھ لیں کہ ایک طرف تو احتجاج ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ بڑی آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ ٹورسٹ بھی بڑی آزادی کے ساتھ یہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ اور یہ پیرس کے مقامی لوگ نہیں ہیں، ان میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے آئے ہیں، ہنسی خوشی سیلفیاں لے رہے ہیں، فوٹویں بنا رہے ہیں، اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ پہلا بازار ہے، مین بازار، اس کو شانزے-الیزے بازار کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے۔ اسی طرح یہ راؤنڈ چکر میں تقریباً 12 گلیاں بنتی ہیں، اور کسی نہ کسی علاقے کو نکلتی ہیں۔ میرے سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر ایک سولجر نے آ کر جان دی تھی، اور اس کے درمیان میں وہ ایک شمع جلائی جاتی ہے ان کی یاد میں، تو 24 گھنٹے شمع جو ہے وہ جلتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں، روڈز بھی کتنے صاف شفاف ہیں۔
آئیں ایک اور آپ کو چیز دکھاتے ہیں جسے ہم منی ٹریکٹر کہتے ہیں، ٹورزم۔ بہت ساری خبریں جو ہیں وہ احتجاج کے بارے میں بھی ہیں، ہمارا میڈیا بھی پیرس میں جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کو کوریج بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن اس دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں دیکھیں کہ بڑا پرسکون ماحول ہے۔ وہ دیکھیں ناظرین، یہ چھوٹے ٹریکٹر مسلمان خاتون میرے خیال میں شاید انڈونیشیا سے آئی ہیں۔ آئیں آپ کو پاکستانی ایمبیسی بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پیرس کی مشہور جگہ ہے شانز ایلیزے، اس کو آرک کہتے ہیں، آرک، یہ ایونیو جو شانز ایلیزے۔ لیکن میں نے سوچا کہ چلیں دوستوں کے ساتھ کچھ چیز شیئر کی جائے۔ یہ وہاں پر آرک کے آپ اگر ایونیو جو شانز ایلیزے سے نکلیں تو ایمبیسیز آتی ہے۔ گلی کا نام ہے ری دو لارڈ بیرون۔ یہ دیکھیں نا جی، ہم پر آپ کام کرتے ہیں کنسٹرکشنز کا، وہ بیسکلی آتے ہیں اور آ کے اپنا کام کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے پاکستانی ایمبیسی، کافی دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے۔ اس ایمبیسی کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ ایمبیسی پاکستان کی ملکیت ہے الحمدللہ۔ یہ پوری کی پوری بلڈنگ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اس کا کوئی کرایہ نہیں دیتے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خان لیاقت علی خان کا محل تھا، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، خان لیاقت علی خان صاحب، ان کی یہ بلڈنگ ہے، انہوں نے پاکستان کو تحفے میں دی ہے۔ فرانس میں واقع ہے۔ یہ دوست احباب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہفتے والے دن 12 بجے تک ایمبیسی کھلی ہوتی ہے۔ کچھ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ہم کو اندر فی الحال نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ وہاں پر کیمرہ الاؤ نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ تو کچھ دوست ہیں جو اپنے پاسپورٹس، آئی ڈی کارڈز وغیرہ یہاں پر بنوا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کونسل سیکشن کافی کھلا رہتا ہے، فیملیز بھی آ سکتی ہیں۔ ہفتے والے سوموار والے دن بند۔ اسی طرح
سارا نظام. لیں جی پاکستانی مال ویسے کا ویسے ہی. بڑا مہنگا لگا ہے. خوبصورت بلڈنگز. خوبصورت بلڈنگز کے ایک اور آپ کو بتائیں. یہ دیکھیں, یہ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں آپ. یہ بلڈنگز کو آپ کے اندازے کے مطابق اگر جو دوست دیکھ رہے ہیں بتائیں کہ یہ کتنے سال پرانی ہوگی. یہ جو بلڈنگز ہیں آپ کے اندازے کے مطابق کتنے سال پرانی ہوگی. اگر نہیں پتا تو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ بلڈنگ 1800 لوئس وٹن. بتایا جاتا ہے کہ کبھی لیٹ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو بھی کبھی بیٹھا کرتے تھے ان گلیوں میں. اور کئی نامی گرامی شخصیات یہاں سے گزر ہوئی. آپ دوستوں نے بھی کبھی یہاں سے گزر کیا ہوگا. چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لطف اندوز ہوتے ہوئے. وہ آرک آ گیا جی. آرک سے دوسری گلی میں پاکستانی ایمبیسی ہے. اور یہ میٹرو کا راستہ بھی ہے جارج سینک کے نام سے. ٹرین نمبر ہے 1 جارج سینک. جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو کیفے جارج سینک بھی آتی ہے. اس کے رائٹ سائڈ پر ایمبیسیز ہیں. جی ناظرین, آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. یہاں پر کوئک ہے, عیسائیوں کا ملک ہے. بڑی ایونیو جو شانزلیزے ہے. بتایا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر کھانے کا کوئی حلال کھانے کا بڑا, یا ہو سکتا ہے کہ حلال کھانا نہیں ملے. تو میں اپنے دوستوں کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دیتا چلوں. جو دوست احباب اگر پیرس آنا چاہیں یا ان کو بھوک لگے, فیملیز آنا چاہیں, تو ان کے لیے یہ خوش آئند بات ہے. یہ ہے کوئک. یہاں پر مسلم لوگ بھی آتے ہیں. ابھی تو فی الحال رمضان ہے, سبھی نے روزے رکھے ہوں گے. یہ دیکھیں مسلم کمیونٹی بھی جو ہے وہ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آئی ہے. تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ایونیو دی شانزلیزے میں ایک کوئک ہے, روزہ ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو دیکھیں ابھی رش نہیں ہے. میں ریکویسٹ کر کے اس سے دیکھیں, روزے کی وجہ سے بھی یہاں پر جو ہے وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے. 12 بج چکے ہیں, 11:30 ہو چکے ہیں, بٹ یہاں پر کوئی بھی دوست نہیں. یہ لگا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جسٹ یہ کہ یہ حلال ہے. ابھی فی الحال میں پبلک سیکورٹی کی وجہ سے میں نے کچھ 1 منٹ دکھا نہیں سکتا کیونکہ بندہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر. تو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئک ہے, یہ کوئک حلال ہے. Pardon. Je vais juste en prendre ça photo. C'est possible? Pour faire ça? C'est pour télé. Juste ça. Vous pouvez? Ouais. یہ سرٹیفکیٹ کا تو حلال تو اوریجنل ہے. یہ شانزلیزے میں پہلا ریسٹورنٹ ہے جو حلال ہے. میسی دوست کہتے ہیں کہ جی یہ
نہیں، یہ شانزے الیزے میں پہلا ریسٹورنٹ ہے جو حلال ہے، کوئک۔ سیکورٹی کی وجہ سے وہ فوٹو نہیں بنانے دے رہے تھے مجھے، میں نے شیئر کر دی ہے۔ یہ کوئک ریسٹورنٹ ایونیو دی شانزے الیزے میں حلال ہے۔ یہ جارج سینک کا اسٹاف ہے، یہاں پس میٹرو 1 بھی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی شاپ ہے جس کا نام ہے لوئس ولٹن۔ اکثر ہمارے جو سیاستدان کے بچے بچیاں ہیں، جو ممی ڈیڈی بچے ہیں، امیر ترین شخصیات، میں نام نہیں لوں گا، یہ نہ ہو میرا پیج ہی بند ہو جائے، تو میں آپ سے ایک اور انفارمیشن شیئر کرتا چلوں۔ یہ لوئس ولٹن ہے، اس میں ایک بیگ کی قیمت، یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی شاپ ہے لوئس ولٹن، اس میں ایک بیگ کی قیمت ہزاروں ڈالر کی ہے، اور مختلف ہمارے سیاستدانوں کی لڑکیاں لڑکے یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ بیسکلی لیڈیز یہاں پر شاپنگ کرتی ہیں۔ اس برانڈ کی جو ایک آئٹم ہے، چاہے وہ پرس ہے چھوٹا سا، جوتی ہے، کپڑے ہیں، ہزاروں ڈالر، $100 کی، یہاں پر تو یورو ہیں فرانس میں، ایک چیز جو ہے تقریباً 500 سے 700 یورو تک ایک چیز، ایک چھوٹا سا پرس بھی اگر آپ نے لینا ہے تو وہ 500 سے 700 یورو میں ہوگا۔ یہ وہ بلڈنگ ہے، اور یہاں پر کئی ماشاءاللہ سے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے وہ شاپنگ کر سکیں۔ ایون دین کہ بس اب میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہیں۔ یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے شاپنگز ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ جی یہ بیگ ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، یہ جوتے ہیں جی اتنے قیمت ہے، پوسٹیں بھی دیکھی ہوں گی۔ وہ اسی برانڈ کی چیزیں جو ہیں وہ پہنتے ہیں، تب اتنے یورو، اتنے روپے بنتے ہیں۔ وہ یہ بلڈنگ ہے لوئس ولٹن، ایونیو دی شانزے الیزے، پیرس میں۔ بہت بڑا روڈ ہے یہ۔ آپ کو میں ویسے وہ کھانا تو دکھا ہی چکا ہوں، کیونکہ رمضان میں سب سے بڑی مزیداری کی بات دیکھیں کہ مسلمان ہی یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور میں جب ریسٹورنٹ میں گیا تو بالکل خالی تھا، یعنی کہ حلال ہونے کی وجہ سے رمضان میں وہ بالکل خالی ہے کہ مسلمان لوگ ہی کوئک میں جا کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک دکان جو 1200 اسکوائر میٹر ہے وہ خالی ہے۔ لیں جی، مانگنے کا ایک اور نیا ڈھونگ ہے یہاں پر۔ یہ بندہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑا رہے گا ایسے بیچارہ، صرف کچھ سکے کی خاطر۔ یہ دیکھ لیں، چلیں اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس بیچارے کو جو الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس کا میسی کا انداز دیکھ لیں، پیسے ڈالے ہیں، میسی کا انداز دیکھ لیں اس کا۔ یہ اس نے بھی میسی ڈالا، یہ مانگنے والا ہے جی، اور اس کا انداز دیکھ لیں میسی کرنے کا، شکریہ کرنے کا۔ یہ سینما ہے، UGC سینما ہے۔ یہ جارج سینک کیفے، کیپیچینو، سارے گورے لوگ، وہ بس پھر دکھا دیتا ہوں دوستو ایونیو دی شانزے الیزے میں کوئک کوالٹی برگر ریسٹورنٹس، یہ حلال ہے اور ابھی فی الحال خالی ہے کیونکہ مسلمان ہی کھاتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں۔
تو الحمدللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا جی، وہ گھڑیوں کا بھی بڑا رولا پڑا ہوا ہے، کس نے کون سی گھڑی پہنی ہے، کس نے کیا پہنا ہے، کتنے کا پرفیوم اٹھایا ہے، کون سے کپڑے اٹھائے ہیں توشہ خانہ سے، تو وہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ ہے باس۔ باس ایک برانڈ ہے بہت بڑا، یہ دیکھیں بڑی لسٹیں آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی دیکھی ہوں گی، کسی نے صابن چرا لی، کسی نے گھڑی چرا لی، کسی نے کپڑے اٹھا لیے، توشہ خانہ سے وہ چیز لے لی، وہ چیز لے لی۔ تو اس کمپنی کی بھی کوئی چیزیں جو کن کو کوئی ملی ہوں گی وہ بھی یہ ہے، اس کا نام ہے باس۔ یہ بھی بہت مہنگی برانڈ کی چیزیں ہیں یہاں پر۔ پرفیوم بھی کافی لوگوں نے ماشاءاللہ سے وہاں سے توشہ خانہ سے لیے ہیں۔ میرا خیال میں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے بلڈنگ، بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ اچھا، وہ حلال ریسٹورنٹ تو آپ کو دکھایا ہی ہے، لیکن جی یہ اس بلڈنگ کو 75 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 75 اچھا جی، یہ ہے میکڈو کیفے۔ میکڈو کیفے آئی ایم ناٹ شور کہ یہ حلال ہے، لیکن پیارے دوستو میکڈو آئی ایم ناٹ شور کہ حلال ہے، لیکن کوئک 100% حلال ہے۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں پیرس کے، مزیداری کی بات ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا نام ہے ملک ناصر۔ ناصر صاحب جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں۔ پاکستانی یہاں پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کمپنی ہے سلیو، یہ کمپنی ہے سلیو، یہ سلیو دیکھ لیں۔ اس میں سلیو کمپنی میں بھی پاکستان کی کافی برانڈز ہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ FTF سے گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنا برانڈ بھی یہاں پر بیچے گا۔ کافی کمپنیز پاکستان کی ہیں جو نام نہیں لیتی ہیں لیکن سلیو کے لیے کام کرتی ہیں۔ میں نے ایک بار یہاں سے ساکس خریدی تھی، اور کچھ شرٹس بھی ہیں، ٹی شرٹس جو ہیں وہ سلیو کمپنی کے لیے بناتے ہیں۔ پاکستانی کافی جو برانڈز ہیں، پاکستانی جو کافی کاٹن سے وابستگی ہیں، جن کی کپڑے سے وابستگی ہے، وہ اس کمپنی کو جانتے ہیں۔ اس کا نام سلیو ہے، اور وہ کافی ان کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے، ان کی جو کاٹن ہے، جو کاٹن جیسے کہ ساکس ہیں، جیسے کہ کچھ ٹی شرٹس ہیں، اور انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے بنتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ جب سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے ہیں تو کافی پاکستانیز ہمارے جو بزنس مین ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے اپنی، یا دبئی میں جا کے اپنی کمپنیز جو ہیں وہ بنائی ہیں، فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے ان کو ٹیکسز وغیرہ دینا پڑتا ہے، تو بنگلہ دیش وہ میڈ ان بنگلہ دیش لگواتے ہیں، لیکن پاکستانی ان کے آنر جو ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں۔ تو یہ جو سلیو کمپنی ہے، سلیو جو برانڈ ہے، بہت بڑا برانڈ ہے شاذ علیزے میں، اور اور بھی فرانس میں جو ہے ان کی شاپس ہیں۔ یہاں پر بھی میڈ ان پاکستان کی جو کپڑے ہیں وہ بن کے آتے ہیں، چاہے وہ ٹی شرٹس ہو، ساکس ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں ہوں۔ تو بٹ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے کہ وہ بھی کچھ ایسی اپنے برانڈز کی چیزیں یہاں پر لانچ کرے۔ اب گرے لسٹ تو نکل ہی گیا ہے، اللہ خیر کرے، اور بھی ہمیں برانڈز کی چیزیں جو ہیں، چاہے یہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ کم از کم پاکستانی چیزیں تو آئیں گی نا۔ جی ہم پھر سے واپس آ گئے ہیں آج کی طرف۔ اب میں آپ
میں زیادہ چاہوں گا کیونکہ کام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی. اچھا یہ ہے جناب ہیروں کی دکان, اور وہ کیا کہتے ہیں, نیچے ہیروں کی دکان, اوپر گوری کا مکان. یہ ہیروں کی دکان ہے. بڑا خوبصورت لڑکا ہے جناب, یہاں پر کھڑا ہے, ویلکم کر رہا ہے. اور یہ ایونیو دو شانزلیزے ہے جناب. اور اس کو رائٹ کو اس طرف اس گلی میں جائیں, یہ دیکھیں جی چھتوں کے اوپر بھی درخت اگا ہے. یہ پیرس ہے جی, یہاں پہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چھت کے اوپر بھی درخت ہے. بڑا ماحول کو اوپر نور بنانے کے لیے انہوں نے درخت کے چھتوں کے اوپر بھی درخت اگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گملہ لگایا ہوا ہے. اب یہ نہ سمجھ لیں کہ چھتوں کے اوپر درخت کیسے ملتے ہیں. جی عادل خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سب کا, پارک دی شانزلیزے دیکھنے کا, چھوٹا سا وزٹ دیکھنے کا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیں 33 نیوز. شکریہ سب دوستوں کا.